بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑ دے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان پاکستان کا مطلب کیا سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا تیرا باپ ہے کوڑے لوگاں نال جدو محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا ہاں جی اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا سب پریشان ہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو کیا ہو گیا یہ جیل سے کیسے بولتا ہے یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے ایسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے سارے بولو نا یار انج نہیں گل بننی اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو اس طرح چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم واتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس یہ ہے اسلام میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں میں تو ان کا خادم ہوں الحمد سے لے کر والناس تک میں ایک آیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب کیوں جی شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے تواڈے ساتھیاں نے تے سارے ریکارڈ توڑوا دیتے تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے سید نانگا مست ہاں جی سید عرفان شاہ اور نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا اسی بہت اتنے تک کے قرارداد پہنچوائی بھی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہونی پچھلے بھی زور لاؤ سارے ہو پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ جمپ لاؤ سارے لاؤ لبیک
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی وی تے بیٹھ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا۔ ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن، او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ جدوں بھی ساڈی گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں، جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں اونی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار ہاں۔ میں جی مولی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا، میں آکھو چبل بندے دے خلاف بات غلط کرنی پے، ڈاڈی کرنی پیندی۔ جڑے تسی حضور دے غلام ہو، ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو، خبراں دیندے ہو، تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا، تو چونکہ ایسے دے پترو، پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ فہرست، غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو، حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے۔ جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا، پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن عبد ایسے زکاتے، ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ نہ کرتی ہے۔ کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں۔ توجہ جی یہ جی میرے آقا مولا 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے۔ ہاں جی 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 اور ہے، اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود،
ہمارے ساتھ کوئی بات کرے. باتیں کرتے ہو تم. دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے, بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا, جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی, صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے, اس سے پہلے سب کچھ حوالے تھا. تم جو بکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں, یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں, فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی, میری تو نہیں تھی. شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, کمینے تیرا خیال. مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو, مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی. یہ مسلمان کا. لیکن علامہ از عصر حاضر, میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ, اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا, یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے, تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا, وہ تو مصور پاکستان ہے. مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے. میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا. مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی, فقیری میں بادشاہی کی. عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا. یہ کیا نام ہے اس کا, نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا. یہ شیر شاہ سوری تک نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے. ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال ایسے نہیں ہوتے. ہاں, جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو. ہاں, فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا. آپ نے ساتھ خط لکھا, سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے. اسلام کے خلاف بھونکتے ہو, پہلے اسلام پڑھو. یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس. ان بعد عمر پڑھ دو, ان بعد عمر المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني يريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو, ورنہ مجھے بلاؤ. امام نے لکھا, عیسائیوں نے کہا ہم نے, مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے. بڑے بڑے عیسائی آ گئے, پوپ آ گئے, پادری آ گئے.
سٹیج لگ گیا، فجعل واحد منہم ینتقص النبی، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا، وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی، اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ابو الحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اج گل کرو حضور کے خلاف، لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا، لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتے واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینوں لکھا سلام اومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا، اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے، اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا، اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ اے وے، ان کا سونا اپنے پاس رکھو میں بات اور کرنے لگا ہوں، سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا، وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا، اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا، پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہوگی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے، پھر یارویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، یارویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں، تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمانا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی، توجہ، واہ بھائی واہ منگولے دے کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں، جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا، ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو
इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। अभी सन 1971 का चला हुआ अमेरिकी बहरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा तुम्हारे पास। हाँ जी, अमेरिका ने कहा था बेड़ा आ रहा है, मैं कहा जी तक बेड़ा नहीं पहुंचा, 2017 हो गया। हाँ, उधर बात करते जाओ, उधर तो सिर्फ एक सहाबी ने हुजूर के पानी से तिनका निकाला, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। उधर हजरत अबू दुजाना अब्दुल्ला बिन हुमैद बिन जुहैर को जब वो आ रहा था, कहने लगा दुल्लुनी अला मुहम्मदिन फवल्लाहि लाक़तुलन्नहु औ लामूतन्न दूना। ये जी नामूस रिसालत का मसला, उलमा बैठे हैं, पूछ पूछ कर नहीं होता। वो कह रहा था मैंने हुजूर की तरफ जाना है, तो अबू दुजाना ने ये नहीं कहा यार 4-5 बंदे हो रहा हो, तलवार आ रही है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना हलुम्मा इला मन यकी नफ्स मुहम्मद बिनफ्सी, फरमाया खबीस जाना, हम जो अपनी जाने लिए खड़े हैं, इधर आ। हुजूर को राजी करने का तरीका यह है, पाकिस्तान के अंदर ना किसी मुआशी इनकलाब की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। हुजूर को राजी करने का तरीका सिर्फ यह है कि हुजूर के गुस्ताखों को लटकाओ। पहले तो तुम तावीलें करते थे, वो तावील तो वो भी नहीं थी, वो भी शैतानियत थी कि शैतान तासीर ने ज़ियाउल हक के कानून को काला कहा। अब बताओ जो गुस्ताख तुमने पकड़े उन्होंने किसकी गुस्ताखी की? क्यों जी शाह जी, अब कोई तावील है? अब कोई तावील है? तावील पहले भी हम नहीं मानते, लेकिन तुम बक बक करते रहे। अब बताओ, वो तो एक सतर कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने लोगों ने मुझे कहा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज दे, उससे पहले तू मुझे अंदर कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं, अब कहता है मैं मर के पहुंचा हूं। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, वहां जाकर मर के पहुंचा हूं। फरमाया तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा, मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। इस वास्ते ये 2 नंबरी नहीं हो सकती। अलल ऐलान हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, एक पाकिस्तान नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम पर नामूस पर नहीं। हमारा बाबा कह गया है, हाँ जी, हुजूर की जात तो वराउल वरा है, हुजूर की नामूस तो वराउल वरा है। फरमाया करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। तो जब हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के दुश्मन को मारा ना, तो मेरे आका और मौला ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इर्दे इब्ने खरशा कमा अनान हो रातिन। या अल्लाह, ये मंजर देखा जो मैंने कि मेरे गुलाम ने मेरे दुश्मन को मार दिया, काट दिया, ये मंजर देखकर मैं अबू दुजाना से राजी हो गया। या अल्लाह तू भी राजी हो जाए। खुशहाल पाकिस्तान ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ, टीवियों पर मुज़ाकरात क़यामत तक लोग बक बक करते रहे, पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो। अब मौका है, मेरे खिलाफ टीवी पर कहते हैं, ये मौलवी कहता है मार दो, मैं कहा मैं आज कहना, मैं तो रोजाना कहना। मैं तो निश्तर पार्क की भी कह रहा चूड़िया, वो जो मेरे खिलाफ से मुराद ना मुझसे तो कौन हुआ? वो कहता है ये मौलवी इस तरह बातें करता है। मैंने कहा तुझे आज पता चला, मेरी मां ने तो मुझे लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है। तो जो जी आज तो बात कान बंद कर दो, कान बिल्कुल बंद कर दे। ये सियासी जिसको परेशानी होती है ना लफ्ज़ सियासत से, उसको पता ही नहीं है कि अगर ये हम सियासत में होते तो असम्बली के अंदर एक बंदा भी उछल कर जाकर बात करता और 2-4 दे गिरेबान लपदा कहता ना खड़े होए, पर पता नहीं हुजूर की इज्जत का मसला है, मुमताज कादरी की कोई जात का मसला है। जब बात ही किसी ने नहीं की वहां, तो अब आपने वोट देना है अहले सुन्नत को।
ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بات کریں لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل. ہاں توجہ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ. ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے. 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے کا لبیک. انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے. یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے. ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج ہمارے ساتھ بات کر. صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں. پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی. اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد کا گھیرا پا لیا، نال ہی انہوں دا گھر گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے. مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اور بتا 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا.
باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ ایک مرا، لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ، وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے، فوراً کیوں جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے، انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے، کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں، بہت بڑا مجرم جو ہے۔ اٹھو اے مسلمانوں، کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے، کیا ہم نے کیا؟ نعرے ہی لگانے ہیں سب، بس کرو اب بڑی ہو گئی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو، باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہاتھ کڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے، اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آؤں، 2 پاسے ہتھکڑی ہوئے تھے، جنازہ بھی باپ کا آزادانہ نہ پڑھیں گے۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس یہی جرم ہے، میرا بھی یہی جرم ہے، شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے۔ انہاں نال تے میں گالی نہیں کردا، انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے، پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی، نہیں نہ ہوئی، آج بھی بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا، کیا میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا، باقی 5 تیار بیٹھے۔ تو جو میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال اور ایک بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا، لیکن حضور کا غلام دیتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ ہن شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہن تسی چل کے آؤ، شاہ جی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئیں، شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے۔ آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی، مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا۔ اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا۔ یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخے تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے، پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے۔ بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے، اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو، بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا،
ہاں ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں, بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں. وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کرے, ان کو پوری سیکورٹی دی جائے, ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے. وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے, ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو, ان کو بھیجو ملک شام کی طرف. ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں, ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو. پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو. ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں, تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو. کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے. سعید بن عامر الجمحی. بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا. سناواں جی. او پچھلے نہیں بولے بھائی, پچھلے نہیں بولے. ہاں کر جو دیا جی. سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی. اچھا سارے آواز, سارے اچھے ہیں, ہاتھ چکو. ٹھیک ہے جی. جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے. وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے, آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ. توجہ, اور پہلے بڑی لعنت ہے. تسی اپنا کام کرو. جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب کام کرنے کا وقت ہے. باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا, سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سے. 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا. میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے, اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو, گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے. کمال والی بات. جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے, چونکہ ایسے ہوگا, چونکہ ایسے حالات ہیں, تو چونکہ ایسے. مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سویٹ دی انہوں نے 8 بجے کی, مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر. انہوں نے موقع دیا, پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, 11 بجے پھر جانا ہے. میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے. انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا. کیا ہوا پتر؟ ہاں جی. 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے. کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے, باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا, کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ. جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا, ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا, اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی, واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو, میں سارے نو سناؤں گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی, ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں, ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی, میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا, دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی, اور میرا مقابلہ لقی یلقا ملاقات, یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ, دن پھر آ گیا تو لیرین اللہ ما اصنع, پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیمر شکن عشق۔ عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ میرے حضرت عمر فرمانے لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں۔ میرے آقا نے فرمایا خلی عن عمر فلا یاسرع فیہ من وقت النبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے، کرنے دو۔ کیوں جی؟ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہرب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والآوائی فلئن افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی کف الامائی فنحینہو فینہو اسد۔ میں چپ